السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان اکرام اللہ جوئی، اور آج انٹرنیشنلی جو بات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے جو ایک کشیدگی جو ہے وہ سامنے آئی 28 تاریخ کو جو اردن میں حملہ ہوا، اس کے پیش نظر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے اس کی جو مداخلت ہے، جبکہ ایرانی حکام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بھی اس قسم کا حملہ جو ہے ہوتا ہے اس کے حوالے سے کافی اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسری جانب امریکہ میں خالصتان ریفرینڈم بھی ہوا، اس پر بھی بات کریں گے۔ حمید صاحب میرے ساتھ آج موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے۔ حمید صاحب آپ کے وقت کا شکریہ۔ بہت شکریہ حمید صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا، خطے میں ایک کشیدگی یہ تھی کہ پاکستان اور ایران کی، اب یہ چیپٹر کلوز ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ایک اور سامنے آ رہا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے اردن کے حوالے سے، اس پہ کیا کہیں گے؟ امریکہ کی کشیدگی جو ہے ایران کے ساتھ اب کی نہیں ہے، کافی پرانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ کوشش اس وقت امریکہ کی یہ تھی کہ گریٹر اسرائیل بنایا جائے۔ گریٹر اسرائیل کے لیے ظاہری بات ہے سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ایران کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایران کے لیے انہوں نے کیا کیا، آئیسس کو بنایا۔ مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئیسس کو بنایا گیا، اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، اس میں جو ہے امریکہ کی فنڈنگ تھی۔ آئیسس کو لانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے حالات خراب ہوئے اور اسرائیل جو ہے وہ مزید پھیلتا گیا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے۔ آئیسس کو ایران کی ایجنسیز نے، دیگر ایجنسیز نے مل کر بڑا کمزور کر دیا ہے اس وقت۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مشرق وسطیٰ کے حالات کے اگر مجھ سے پوچھیں تو جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں وہاں پہ حالات، ریڈ سی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ریڈ سی وہ جگہ ہے، یعنی بحیر احمر، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی 90% جو بزنس ہے اسرائیل کا وہ وہاں سے ہی شپ جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی کو بالکل خالی کر دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کی جتنی بھی ریڈ سی ہیں وہ نہیں گزر سکتی وہاں سے۔ ریڈ سی میں جاتے ہوئے حوثی جو ہیں ان کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ 10,000 سے زائد جو ابھی مختلف بندرگاہوں سے زیادہ، ایک بندرگاہ کی، کچھ 2 بندرگاہ کی میں آپ کو رپورٹ دیتا ہوں کہ 10,000 لوگ جو اسرائیلی ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت نقصان اسرائیل کو زمینی طور پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، 7 محاذوں پر وہ کھیل رہا ہے۔ آج 110 دن ہو گئے ہیں، کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسرائیل کے اندر کیبنٹ وار یہ رپورٹ دے رہی ہے کہ اسرائیل کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ حماس کا کوئی بڑا لیڈر انہوں نے گرفتار نہیں کیا، معصوم لوگوں پہ وہ بم برسا رہے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 25% حصہ بھی اس وقت ان کے قبضے میں نہیں آیا۔ تو ایک تو درد سر اس لیے بنا امریکہ کے لیے کہ یہ سارا جال جو ہم نے بھونا تھا وہ اتنا کمزور کیوں ہو رہا ہے، اس جال کو کاٹ کون رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایران کی ایجنسیز بڑی ایکٹیولی اپنا رول کر رہی ہیں۔ تو ایران کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے داعش نے 2 حملے اس کے بعد کیے، پھر داعش کو نشانہ بنانے کے لیے اور موساد کے ایئر بیس کو کس نے نشانہ بنایا؟ ایران۔ اور اب آج کا یہ لیٹسٹ بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں ایران نے بڑی کھلی دھمکی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور امریکہ ہم سے پہلے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ تو یہ یاد رکھے اگر اس نے دوبارہ اس قسم کی حرکت کی تو تجربہ جو ہے اس سے اس کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ تو یعنی مذمت نہیں بلکہ وہ کھل کے بیان کر جواب دے رہا ہے۔ سو جو سچویشن اس وقت بنی مشرق وسطیٰ میں، آہستہ آہستہ امریکہ کی جو گرفت ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ 7 محاذوں پر اسرائیلی فوجی لڑ رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ خواتین فوجیوں کے باقاعدہ اسرائیلی فوج جو ہے ریپ کر رہی ہے۔ پھر چوریاں ڈکیتیاں اپنے ہی اسرائیلی فوجی جو مارے گئے ان کے پرس چرا رہی ہیں۔ تو اس کنڈیشن پہ اگر یہ لوگ پہنچ چکے، 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ تو ساری سچویشن میں ایسا لگتا ہے کہ حالات انتہائی گھمبیر ہیں، کچھ اچھے نہیں ہیں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے۔ ابھی لیٹسٹ رپورٹ میرے سامنے ہے، اس کے بعد اس میں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو بائیڈن چاہ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اپنی فوج نکال دیں، لیکن ان کی مقبولیت اتنی کم ہو چکی کہ مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے فوجیوں کی بلی وہ چڑھا رہا ہے۔ کیونکہ اس وقت سب سے بڑے بڑے کیمپس جو ہیں امریکہ کے، اس پر سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے۔ عراق میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، ہم شام کی طرف جائیں۔ تو اس سچویشن میں امریکہ خود حیران پریشان ہے۔ اگر فوجیوں کو نہیں نکالتا تو فوجی مر رہے ہیں، فوجیوں کو نکالتا ہے تو عوام ان کے پیچھے آتی ہے۔
تو امریکہ پھر اس وقت چائنا نے بھی آج بڑی کھل کے بات کی ہے اور چائنا کے وزیر خارجہ نے جو ہے انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ یوکرائن کا جو معاملہ ہے اس میں ہم رشیا کے ساتھ ہیں اور کھل کے ہم ساتھ دیں گے. پھر یوکرائن کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یوکرائن کہتا ہے کہ اتحادی نیٹو کو امریکہ کو کہ جنگ کی دلدل میں آپ نے ہمیں گھسیڑ دیا ہے, اب ہمارے پاس بارودی مواد نہیں ہے, ہم کیسے فائٹ کریں رشیا کے ساتھ. تو یہ سارے ایشوز کو اگر آپ دیکھیں, پھر امریکہ کے اندر اس وقت مختلف ریاستوں میں بغاوت چل رہی ہے, ٹیکسس کی بھی ابھی جو دیگر بہت سارے علاقوں میں بغاوت چل رہی ہے. آپ کو اکانومی ان کی وسٹ ہو چکی ہے. ڈالر کی اگر ہم بات کریں, مارکیٹ میں آہستہ آہستہ ڈالر جو ہے اس میں لوگ کاروبار کیا کرتے تھے, اب اس میں تقریباً 25% لوگ جو ہیں اپنی کرنسی میں کاروبار کر رہے ہیں. برکس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا صحرا رشیا کی طرف جا رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکہ کی جو گرفت ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے. اور میں بارہا یہ بات کرتا رہتا ہوں اپنے ویلوگ میں کہ اب معاملہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہا ہے. یہ بڑا مضبوط بلاک بننے جا رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اور آپ نے خالصتان کا ذکر کیا, ہاں خالصتان کی تحریک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کافی ایکٹیو ہو گئی ہے. امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ بھی نکل آئے, اس سے پہلے بڑا ریفرینڈم جو ہے وہ دیکھنے میں آیا اور بڑے کافی تعداد میں, اور 30,000 ایسے ریفرینڈم کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے جو لائنوں میں لگے ہوئے تھے, لیکن وقت ختم ہو چکا تھا. ووٹ کاسٹ دیکھیے انٹرنیشنلی تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سکھ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں, بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں, تو وہ تو اپنا جو 84 کا جو بدلہ ہے وہ تو لیں گے نا. تو ظاہری بات ہے کچھ طریقے سے بین الاقوامی سطح پر آپ نے گیم کھیلنی ہوتی ہے, انٹرنیشنلی آپ نے اپنی پالیسی سامنے رکھنی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت وہ خالصتان کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انڈیا پر کتنا پڑے گا؟ ابھی جیسے ریسنٹلی امریکہ میں بھی یہ ریفرینڈم ہوا, تو اس کو اوور آل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اثر تو پڑتا ہے. اب بے شک ایک خوف تو ہے بھارت کو کہ یہ ریفرینڈم انٹرنیشنلی اتنا زور پکڑ رہا ہے, تو پھر جو ہندوستان کے اندر آج کی رپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, تقریباً 37 کمانڈوز منی پورہ میں ہلاک کیے گئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منی پورہ بالکل یہ ہو چکا ہے کہ گرفت کمزور ہے اور گرفت ہے ہی نہیں ہے حکومت کی وہاں پہ. تو منی پورہ کے یہ حادثہ آپ اندازہ, اگر اس طرح خالصتان کی تحریک دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو معاملہ تو اندرونی اور بیرونی معاملات اگر اس طرح آتے ہیں تو نقصان تو ہوگا نا. تو اس لیے بھارت پر تو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. تھینک یو ویری مچ ہرمیت, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ ہرمیت سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑے تفصیلی طور پر ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی اور جو حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا, اور ساتھ میں خالصتان ریفرینڈم کے حوالے سے بھی اپڈیٹس دیں. آپ کو میرا ویلاگ کیسا لگا ضرور اپنے کمنٹس سے مجھے آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.